بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حیرت ہے ایسے شخص پر جو گرد و غبار کے ڈر سے گاڑی پر تو کپڑا ڈال سکتا ہے مگر اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ نہیں کروا سکتا۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شک کا بیج ایک تناور درخت بن جائے، آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ یہ ہیں وہ رائی کے دانے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچائے، آمین۔ بندہ روزے سے تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ ذرا سوچئے، آپ جنت کے دروازے پر تو ہیں لیکن آپ زمین پر اپنی چابی بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ بے شک اچھائی پھیلانی پڑتی ہے لیکن برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، وہ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے، میں نے ماں لکھ دیا۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا بھی اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اسی لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔